بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک کا ترجمہ یہ ہے: واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ لوگ جنہیں رزق کے معاملے میں فضیلت دی گئی وہ اپنا مال دینے کے لیے تیار نہیں ان لوگوں کو جن کے وہ مالک ہیں، فہم فیہ سوا، کہ وہ اس مال میں سب برابر ہو جائیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے پیدا کیے، پوتے پیدا کیے۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور یہ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے ہیں جو زمین اور آسمان میں کسی بھی چیز کے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت گھڑا کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ عرب کے اس معاشرے میں جب قرآن پاک نازل ہوا تو وہاں غلاموں کا اور بانیوں کا عام رواج تھا۔ ان کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، لوگ غلام خریدتے، بیچتے، مالک بن جاتے۔ تو عرب کے اس معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے ایک عام فہم مثال ذکر کی۔ فرمایا ایک آدمی اپنے لیے غلام خرید کر لاتا ہے، مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے۔ اب جو غلام اس کی ملکیت میں آیا وہ تو اس کی ایک پراپرٹی سمجھی جائے گی، اس کی ملکیت کی ایک چیز سمجھی جائے گی۔ تو کوئی مالک اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ یہ آنے والا غلام کل کو اس کی جائیداد میں حصہ دار بن جائے اور کہے کہ جی اپنے مالک سے کہے جس طرح اس مکان کے آپ مالک ہیں میں بھی آپ کے ساتھ حصہ دار ہوں، جیسے یہ آپ کی جائیداد ہے اس جائیداد میں اتنا حصہ میرا بنتا ہے۔ تو وہ مالک کہے گا تمہاری اوقات ہی کیا ہے، میں تو تمہیں خرید کر لایا ہوں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا جیسے کوئی انسان اپنے مال میں کسی غلام کی ملکیت برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کائنات کو بنانے والے خالق اور مالک کے ساتھ کسی کو عبادت میں، معاملات میں حصہ دار قرار دینا، شریک قرار دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسے جائز ہے؟ تو جیسے تم اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو ہم بھی اپنی توحید میں، اپنی وحدانیت میں، اپنی عبادت میں کسی کو شریک برداشت نہیں کریں گے، لہذا تم کسی کو ہمارے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ ایک عام فہم سی مثال ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کائنات میں مال کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے سارے انسان برابر حیثیت پر نہیں رہ رہے۔ کوئی پیسے والا ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس مال تھوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو انسان کو قبول کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے ہاں انسانوں کی سوچ یہ ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مالدار بن جائے، اس کے پاس زیادہ مال آ جائے، اس کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے، اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یقین رکھنا چاہیے اگر کسی انسان کا رزق وہاں
آسمانوں میں کم لکھا گیا ہے وہ جتنا بھی زور لگا لے وہ مالدار نہیں بن سکتا، اور جس کے لیے اللہ کے خزانوں میں مال زیادہ لکھ دیا گیا ہے، دنیا والے جتنا بھی زور لگا لیں اس کے مال کو، اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ مال پہنچا کر رہیں گے۔ یہ ایک یقین کی بات ہے، یہ ایک یقین کی بات ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے ملنے والے رزق پر یہ یقین بنا لیں جو میرے حصے کا رزق ہے وہ میری ذات تک پہنچ کر رہے گا، اور جو میرا نہیں ہے وہ کبھی میں حاصل کر نہیں سکتا۔ پھر اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ کسی کو زیادہ مال والا بنایا، کسی کو تھوڑا مال والا۔ فرمایا نحن قسمنا بینکم معیشتکم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اس لیے یہ فرمایا تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے۔ اگر سارے کے سارے انسان مالدار بن جاتے تو کام کون کرتا؟ اگر سارے کے سارے غریب بن جاتے تو مال کون لگاتا؟ مال والے کو اللہ نے مال دیا، تم مال لگاؤ، غریب کو کہا کہ تم اس کا کام کرو، تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایک انسانی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے یہ درجے مقرر کر دیے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جیسے انسان اپنے مال کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جس کے پاس جتنا مال زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ بات ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جتنا بھی مال آئے تھوڑا ہے، مال جتنا زیادہ ہوگا حساب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ جیسے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، جن کے سامان زیادہ ہیں ان کی چیکنگ بھی زیادہ ہے، جس کے پاس سامان کم ہے وہ جلدی جلدی نکل جاتا ہے۔ تو آخرت کے میدان میں جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، جو زیادہ مال والا ہوگا اس کو حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا، جو تھوڑے مال والا ہوگا وہ 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائے گا، اور وہ جو مالدار ہوگا وہ 500 سال بعد پہنچ رہا ہے۔ وہ کہے گا بھائی تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو، تم تو بہت نیک آدمی تھے۔ وہ کہے گا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے پاس مال زیادہ تھا، وہ اس کے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا، وہ وہاں سے اجازت نامہ نہیں مل رہا تھا، کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو آگے جانے دیں یا نہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر مال جتنا زیادہ ہوگا اس آدمی کے ذمے دوسروں کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ غریبوں کا حق ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر حقوق فرض کیے ہیں وہ حقوق کی ادائیگی اس مال والے کے ذمے ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ صرف مال بڑھاتا رہے اور حقوق کی ادائیگی کی فکر نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نظام میں رزق کے نظام کو یوں چلایا، اور فرمایا ہم نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے تمہاری اولاد کو پیدا کیا، بیٹے دیے، پوتے دیے، ایک انسانی نسل کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام اور اللہ کا احسان ہے۔ اور آج کے دور میں جس دور سے ہم جی رہے ہیں اس میں اب یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنا اپنا کماؤ، اپنا اپنا کھاؤ اور اپنی زندگی گزار کے چلے جاؤ۔ ایک انسان جیسے ہمارے ہاں جنازہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ اس کا بیٹا ہے، یہ ان کا خاندان ہے، یہ اس کی اولاد ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے۔ یہ سارا سلسلہ کہاں سے وجود میں آیا؟ یہ تو نکاح کی برکت سے تو آیا۔ ایک آدمی کا نکاح ہی نہ ہو، نہ اس کا آگے کوئی موجود ہے، نہ پیچھے موجود ہے، نہ دائیں موجود ہے، نہ بائیں موجود ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس سنگل ایک آدمی ہے اور اس کے علاوہ کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ اب انسان دنیا سے چلا گیا، اولاد ہوگی، کم از کم دعا تو مانگے گی کہ یا اللہ ہمارے ابا کی مغفرت فرما، اور ان کے لیے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا تو ہوگا، ان کو کوئی صدقہ خیرات تو کرنے والا ہوگا۔ اگر شادی ہی نہیں کی، بس یہ بندہ گیا اور اس کے بعد تذکرہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے، تو انسانوں کو یہ سلسلہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اسے اللہ کی نعمت سمجھے اور جو شرعی ہدایات ہیں اس کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں۔ اس کے اندر بھی یہی ہمیں پیغام دیا گیا کہ روزی دینے والے ہم ہیں، روزی دینے والے ہم ہیں۔ ایک انسان اپنے لیے ایک دکان بنا سکتا ہے، ایک کمپنی کھول سکتا ہے۔ اب اس دکان پہ آنے والے گاہک کے دل میں یہ بات کون ڈالتا ہے کہ تم اس دکان پہ چلے جاؤ؟
اس کمپنی کے پاس گاہک کو کون بھیجتا ہے کہ تم اپنی ضرورت لے کر اس کے پاس چلے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہے. تو روزی دینے والے، رزق کا انتظام کرنے والے، انسان تک اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے اسباب پیدا کرنے والے، یہ صرف ایک اللہ ہیں. لیکن آج پوری دنیا میں یہ سوچ پیدا کر دی گئی کہ نہیں، جتنا زیادہ ڈگری والا ہوگا اس کی ڈگری اس کو پیسے کما کر دے گی، جتنا زیادہ ہنر والا ہوگا وہ اپنے ہنر سے کمائے گا، ہنر سے نہیں کمائے گا، اللہ اسے دیں گے. ہنر صرف ایک ذریعہ ہے، ڈگری ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، بس وہ دکھا دے گا کہ بھئی یہ میرے پاس موجود ہے. سامنے والا اس کو تسلیم کرے، اللہ اس کے دل میں ڈالیں گے تو وہ کہے گا آ جاؤ. اللہ اس کے دل میں نہیں ڈالیں گے، 10 ڈگریاں بھی دکھائے گا، وہ کہے گا ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. تو یقین انسان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. پھر انسان محنت کرے، کمائے، بچوں کو کھلائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غریبوں پہ خرچ کرے. یہ ایک صحیح عقیدے کے ساتھ اپنے کام میں لگے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالیں گے اور کمائی کو بھی آسان بنائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.